نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذین لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وصحابہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف آیا مقدسہ نمبر 158 آیا مقدسہ نمبر 158 سورۃ اعراف نامہ پارہ 158 تلاوت کی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری عطا فرمائے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک تم قرآن مجید کو اور میری اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. احمد عیسیٰ غلط بھونکتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے. احمد عیسیٰ کو تو خیر اوپر سے قرآن پڑھنا بھی دیکھ کے نہیں آتا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ منہ اور مسور کی دال. فاجر فاسق جتنا کہو اس سے بڑھ کر یہ فاجر فاسق ہے. آج بھی FIR تھانوں میں کٹھی ہوئی ہیں، کئی تھانوں میں، کیونکہ کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل. اپنی عادت مٹانے کے لیے باہر بھاگ گیا. اور جتنے بھی کوئی غلط کار ہے نا، زید خان ہو گیا، ارلے پرلے ہو گئے، وہ اپنے آپ کو نبی کہلانے لگ پڑے. نبی. اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں اور لعنتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی ان سے محفوظ رکھے. میں تھوڑا سا تمہیں سناتا ہوں اس کا بھی اور دوسرا دو آدمیوں کا آج سناتا ہوں. دونوں کا تلفظ ورڈز دیکھنا کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہلاتے ہیں. نبی. پہلے ہم احمد عیسیٰ کا ہی لگاتے ہیں.
کے جو ہے وہ شروق ہیں، ان شروق میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہی بات کہی جا رہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، یہ کہا جا رہا ہے، یعنی آج سے 5000 سال قبل جو ہے کرشنا نے بھی کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ جب دھرم سے یعنی کہ دھرم کی آنی جب زلال مبین آئے گی، جب زلال مبین آئے گی، اور اس وقت جو ہے وہ مومن جو ہے، جو ایشور کے بھکت ہیں، جو مومن ہیں وہ موجود ہوں گے، تو ان کو بچانے کے لیے اور جو فساد کرنے والے مفسدین جو ہیں، جو مجرمین ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے میں آؤں گا، تمہیں سے جنم لوں گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تب یہی چیز قرآن میں کہی گئی کہ جب زلال مبین آئے گی، اللہ نے قدر میں کر دیا ہے کہ جب زلال مبین آئے گی تو رب تمہیں سے رسول بھیج کرے گا، رب رسول لے کر آئے گا. بھی ہو رہا، اس کو ہم آگے جب اگلے پہلے ایک اور پہلو سے واضح کریں گے، یعنی کہ اس سے پہلو سے ہم واضح کریں گے کہ رسول کا مقصد کیا ہوتا ہے. جب ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو ہر چیز کھل کر واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ اس پہلو سے ہے، ٹھیک ہے نا. اب خاتم النبیین، نہ صرف نبی کی جہاں بلکہ فیوچر والے نبی محمد کیا تھا؟ محمد خاتم النبی، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن رسول تھا، وہ خاتم النبی اور خاتم النبیین تھا. سمجھ آئی نہیں آ رہی؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے، خاتم النبیین، خاتم النبیین تھا، ہے نہیں تھا. یہ کب کہا جاتا ہے؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ وہ بھائی یہ اگلے رسول کے الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جب محمد خاتم النبیین نہیں رہا تھا، ہو گیا. سمجھ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ قرآن کی یہ آیت آج کی تاریخ ہے، یہ آیت اس وقت تک بین ہونی نہیں تھی جب تک یہ حادثہ ہونا نہیں تھا. یہ حادثہ کب ہونا تھا؟ یہ احمد عیسیٰ نے آ کر کہنا تھا کہ محمد خاتم النبیین تھا ہو چکا، اب نہیں، اب احمد عیسیٰ ہے. احمد عیسیٰ رسول اللہ نہیں، رسول اللہ. خاتم النبیین نہیں ہے نبی، خاتم النبیین نہیں، خاتم النبیین. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ تو یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں کہ اب خاتم النبیین، خاتمن نہیں، خاتمن تو ماضی ہو چکا، ماضی کا قصہ. خاتم النبیین احمد عیسیٰ ہے. وہاں بھی نہیں ہے. وہ جب سورۃ زخرف کی آیت کے اوپر ہم بات کریں گے تو پھر بات کریں گے. چیز یہ ہے خاتم النبیین کا مطلب کیا؟ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر میں رسول جو ہے وہ رب لے کر آتا ہے. رسول میں کیا ہوتا ہے؟ رسول میں اسوۃ حسنۃ. مطلب کیا ہوتا ہے کہ بالکل جیسے اس نے ہدایت پائی، یہ ہے ہدایت پانے کرنی ہے، جو اس نے کیا جیسے کیا اس طرح تم نے کرنا ہے، ایسے زندگی گزارنی ہے. اب جب رسول چلا جائے گا تو رسول کے بعد دیکھو تم میں سے بہت سو کو جو انسانی کی رہنمائی کی ذمہ داری کی صلاحیت رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ تو جن کے اندر انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری صلاحیت رکھی ہے تو ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری کو اٹھائیں. لیکن یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے لازم یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ محمد اب احمد عیسیٰ کا آپ نے خیال سن لیا. خاتمہ کہیں سے پتہ چل گیا کہ یہ ماضی کا سیغہ ہے، اور اسی ماضی کے سیغے کے اوپر خاتم النبیین لگا رہا ہے. یعنی کبھی ماضی کے آخری حرف پر واحد مذکر غائب کا پیش آیا، کبھی عقل اتنی ہے. کہتا ہے خاتم النبیین میں نہیں، وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، میں خاتم النبیین. اب اس گدھے کے بچے سے ایک علمی سوال کیا جائے کہ خاتمہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خاتمہ با مفعلہ سے، فعل ماضی معروف، اور تو آخری میم پر پیش کیسے لگا رہا ہے؟ یہ تو اپنی حرکت میں مبنی ہے، مورب نہیں. اب اسے مبنی اور مورب کا بھی پتہ نہیں، کیونکہ جانتا تو ہے نہیں. بھئی تو نے خاتم النبیین کیسے بنایا ہے؟ یہ ہمیں سمجھا دے. اس کے ماننے والے اس سے پوچھ لیں کہ خاتم النبیین تو نے کیسے بنایا، اور النبیین آنے والے فیوچر والے نبی ہیں.
اور یہ میں پہلے بھی تھوڑا سا ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں. پہلے پارے میں یہ الفاظ، پہلے پارے میں من النبیین، وہ آگے ہے. پہلے پارے میں ایک منٹ تھوڑا سا، یہ پہلا پارہ ہے اور سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 61 61. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مار دی، پھینک دی، اور مسکینہ محتاجی اتار دی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، بے شک ان لوگوں نے قتل کیا، نافرمانی کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی اور قتل کیا نبیین کو. اب یہاں ماضی کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کر ڈالا. ان نبیین، اگر فیوچر کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا، فیوچر کے ساتھ تعلق ہوتا تو پھر یہاں، کیونکہ ماضی کے ساتھ تعلق جو ہے نبیون کا ہے وہ آتا. یہاں اللہ نے نبیین لگایا ہے، یقتلون النبیین، فیوچر کے ساتھ تو تعلق نہ رہا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قتل کر ڈالا نبیوں کو، انبیاء کو. اب اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں قتل کیا تھا، فیوچر میں تو نہیں کیا. یعنی اصل مفہوم یہ ہے کہ احمد عیسیٰ گدھے کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ جو نام ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، ان میں زمانہ ہی نہیں پایا جاتا، ان میں زمانہ نہیں پایا جاتا. زمانہ پایا جاتا ہے فعل میں. فعل 3 ہے، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. پاسٹ، پرفیکٹ، پریزنٹ، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. زمانے 3 ہیں، فعل 3 ہیں، اور تینوں افعال میں ماضی، اپنا ماضی، ایک ماضی کا زمانہ ہے، ایک ماضی کا گزر گیا، ایک حال کا، پریزنٹ کا، ایک فیوچر کا. النبیین اسم ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. احمد عیسیٰ نے یہاں بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. احمد عیسیٰ کے ماننے والوں ذرا تم بھی توجہ سے سنو. احمد عیسیٰ نے یہاں بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، بلنڈر بولا ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جاہل آدمی ہے، اسے نہیں پتا کہ النبیین فیوچر سے کیسے تعلق رکھتے ہیں. ان میں تو فیوچر پایا ہی نہیں جاتا. یہ تو نام ہے نبیون، نبیین، انبیاء، یہ نام ہے. ان میں زمانے کا تعلق ہی کوئی نہیں. زمانے کا تعلق جو ہے وہ تو فعل سے ہے. فعل ماضی گزرا ہوا، فعل حال مستقبل موجودہ، اور فعل مستقبل آنے والا. اب احمد عیسیٰ نے تو بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، اور ماننے والے الو کے پٹھے پاگل ہیں، پھر بھی نبی مانتے ہیں. چلو یہ بات بتانا نہایت ضرور تھی. اور اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
جب انبیاء سے وعدہ لیا ماضی میں، وہاں میثاقاً نبیین، وہاں بھی انبیاء کا ذکر ہے، لیکن اللہ نے فیوچر میں استعمال کیا، یہاں ماضی میں استعمال کیا۔ اسی طرح اور بھی جگہ، کئی جگہ ماضی مستقبل، اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ جملے کے حساب سے آتا ہے۔ اب یہاں فعل کیا ہے؟ یقتلون، فعل حال، فعل مستقبل دونوں زبانیں پائی جاتی ہیں، لیکن قرینہ قیاس سے اس کو ماضی میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ کانو کرتے تھے وہ اللہ کی آیتوں کی نافرمانی، اور قتل کرتے تھے وہ کانو کی وجہ سے ماضی ہو گیا، قتل کرتے تھے وہ النبیین، انبیاء کو۔ اب احمد عیسیٰ اتنا بڑا بلنڈر بول رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، اور اپنے جھوٹ پہ اسی طرح تل گیا ہے کہ النبیین کا تعلق ماضی سے، جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ وہ اسم ہے، اور اسم کا کسی زمانے سے کوئی تعلق نہیں، پیچھے سے جو زمانہ آئے گا اسی کے مطابق اس کے اعراب ہوں گے، اسی کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اور سنا لوں، ایک اور کہ مرزائیوں کا ایک اور قابل ترین آدمی آیا ہے، ترا نکالا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو سنا لوں تاکہ آپ ان کو سن کے ہی تھوڑا سا عبرت حاصل کر لیں۔ چلو میں آپ کو تھوڑا سا مل نہیں رہا، میں مل جاتا ہے، میں دیکھ تو رہا ہوں، انشاءاللہ مل ہی جائے گا۔ بیٹے بس ذرا اچھا دیکھو، مولوی ہو، یہ بس سنانا اس لیے تھا کہ اس آدمی کو بھی اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا۔ مولویوں کو کس طرح للکار رہا ہے، خود جہل ہے، انتہائی جہل۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی رسول چنتا ہے تو چنتا رہے گا۔ آج تک کوئی کسی طریق سے یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اب ان الفاظ کو آدمی لے لے کہ تو ثابت کر کہ فرشتوں میں کون سا رسول تیرے پاس آیا ہے۔ غلام احمد قادیانی کو اب فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش ہے اس کی۔ ترلا باندھ کے ایک اور مفتی بن گیا ہے، جیل مفتی۔ چنتا رہوں گا، چنتا ہوں، چنتا رہوں گا۔ فرعون کی طاقت کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، وہ کتنا بڑا طاقت والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نیست و نابود۔ تو ہمیں پتہ ہے
اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں آیا ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کل کائنات کی طرف میں رسول بن کر آیا ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے صحیح ترجمہ بھی قرآن پاک کا کر کے بتا دیا۔ اب جو اس کو نہ مانے، اس ترجمے کو نہ مانے، نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو نہ مانے، خاتم النبیین کے کئی ترجمے کر دیے، او فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، تو کسی کا ترجمہ بھی معتبر نہیں، کسی کا مفہوم معتبر نہیں، کسی کا مطلب معتبر نہیں۔ معتبر مطلب، معتبر مفہوم، معتبر ترجمہ وہ نبی علیہ السلام کا ہے، کیونکہ قرآن نبی علیہ السلام کا ہے۔ جب قرآن مجید نبی علیہ السلام کا ہے، اللہ نے ان کی طرف بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اتارا ہے، پھر تو صحیح ترجمہ بھی وہی کر سکتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں۔ خاتم النبیین کا آقا علیہ السلام نے مفہوم بتا دیا۔ کیا بتایا؟ یا فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ فرمایا کہ یہ صورت مدنی ہے، سورۃ احزاب بھی مدنی ہے، یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، اور مدنی صورتوں میں یہ دونوں احکام آ گئے کہ محبوب کہ قل کہ فرما دو، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، چنتا ہے چنتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اب نہیں چنتا، لال ہے ٹیل جو تو ٹیل لگانا ہے، اللہ نے کہا میں نہیں چنتا، محبوب میں نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ بند میں نے کر دیا ہے۔ خاتم النبیین، اس نے انبیاء کے سلسلے کو بند کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خاتم النبیین کا ترجمہ سمجھ نہیں آیا، آپ سمجھا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ سلسلہ بند کر دیا، سلسلہ بند کر دیا، ترجمہ آقا علیہ السلام نے کر دیا ہے۔ اب اتنے بڑی وضاحت کے بعد کوئی تحذیر الناس کو اٹھائے پھر رہا ہے، کوئی ترجمہ دیوبندیہ کا اٹھائے پھر رہا ہے، کوئی وہابیوں کا اٹھائے پھر رہا ہے، کوئی کسی کا اٹھائے پھر رہا ہے، کسی کے ترجمے کا تو اعتبار نہیں۔ اور عام حدیثہ کیا کہہ رہا ہے؟ خاتمہ لفظ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا، فعل ماضی معروف کا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف باب مفعلہ سے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین تھے، خاتم النبیین تھے، میں ہوں خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، جس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں بنتا، خاتم النبیین کا ترجمہ ہی نہیں بنتا، خاتم النبیین کا ترجمہ ہی کوئی نہیں بنتا۔ اور سارے، میں اکثر یہ چیلنج کرتا ہوں، سارے مرزائی بھی، احمدیسہ کے ماننے والے بھی اکٹھے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، جو احمدیسہ بھونکا ہے، جو اس نے لفظ بھونک کے اپنی منہ سے نکالا ہے، خاتم النبیین، خاتم النبیین کا ترجمہ نکال کے دکھاؤ، کسی ڈکشنری سے تلاش کر کے لاؤ۔ خاتم النبیین، خاتم النبیین لفظ ہے، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا رسول، آخری رسول ہوں، مجھ پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، اور میں انبیاء کے سلسلے کو بند کرنے والا ہوں، میں انبیاء کے سلسلے کا آخری کڑی ہوں، آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ اب احمدیسہ کتنا غلط ترجمہ بھونک رہا ہے، اور اپنی طرف سے قرآن پاک پر اعراب لگا رہا ہے،
کہتا ہے میں خاتم النبیین ہوں، خاتم النبیین ہوں. یہ ہے اس کی گرامر. اور میں وہ صحیح کہتا ہوں ربا قاری القرآن یلعنہ، بہت سے قرآن مجید پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. انزلنا کو علیحدہ کر دیا، نزل علیحدہ کر دیا. اور جس طرح یہ جس کا میں اب آپ کو سنایا ہے، او مولویو یہ پڑھ رہا تھا قسط نمبر 7 میں، قسط نمبر 7 میں نکال کے اس کا دیکھ لینا لینک. خاتم النبیین کی تشریح آیا، خاتم النبیین کی تشریح کرتے ہوئے کل نہبتوا بعضکم، اور باس بیٹھا ہوتا کوئی میرے جیسا پڑھا لکھا تو چھتر نکال کے اس کے منہ پہ ٹھک مارتا. اور گدھے کے بچے اوپر لکھا ہے بعضکم، چلو زوادی تو پڑھتا ہے، پاڑ مار. عرب کے لہجوں میں تو دعاد ہے، جہاں مرضی عرب کا لہجہ سن لو دعاد پڑھتے ہیں. چلو تو کسی اور لہجے پہ پڑھتا ہے یا کسی اور امام کے سیٹ وے کو یا کسی امام کو قاری کو فالو کرتا ہے، مجھے اس سے تعلق نہیں. اوپر لکھا ہوا ہے بعضکم قل نہبتوا بعضکم لبعض. آپ اوپر ہے پیش، تو جو پڑھے زبر اب اسے کہے آپ ترجمہ کر کے دکھا. نیچے لکھا وہ نہ پڑھے، اوپر جو اس نے پڑھا اس کا ترجمہ کر کے دکھائے. گدھے کے بچے کو ترجمہ کرنا نہیں آئے گا کہ بعضکم کا کیا معنی ہے اور بعضکم کا کیا معنی ہے. لفظ قل نہبتوا بعضکم لبعض عدو لکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین آگے فتلقى آدم یہ پڑھ رہا تھا گدھے کا بچہ، الو کا پٹھا، غلام قادیانی کی طرح حرام زادہ، اپنے آپ میں سے پیدا ہونے والا. وہ مریم سے پیدا ہوا ہے، یہ اپنے آپ سے پیدا ہوا ہے. فتلقى آدم، یہ آدم اوپر لکھا نہیں. اوپر سے جب تو دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو صحیح تو پڑھ. جب تجھے قرآن آتا ہی نہیں، او مولویو لاکھ لعنت ہے جی علم پر. اور قرآن پاک خود لعنت کر رہا ہے تم پر. ربا قاری القرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن مجید خود لعنت فرماتا ہے. وہ ایسے ہی ہیں، اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، پڑھتے کچھ ہیں. اور مولوی ساروں کو، عالموں کو، فقیوں کو، محدثوں کو، مفکروں کو، مفسروں کو بڑے دعوے سے ترلا باندھ سے باندھ لینے سے علم آ جاتا ہے. پہلے دوبارہ جم کے آپ پھر علم پڑھ، اس کے بعد آنا. ویسے تو مجہول پڑھتا ہے قرآن پاک کو، تجھے تو پتہ ہی نہیں معروف اور مجہول کیا ہے. جیسے عورتیں پڑھتی ہیں ویسے تو پڑھتا ہے. فتلقى آدم من ربه فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے ہی کچھ کلمات سیکھ لیے. آدم فعل ہے اور آدمہ بن گیا، مفعول بن گیا. اب ترجمہ تو غلط ہو جائے گا، ترجمہ ہی غلط ہو جائے گا. صاف ظاہر ہے پھر چھتر ہی پڑھیں گے نا. جب اللہ کے قرآن کو ہی بدل دیا، اپنے آپ کو نہیں بدلتے، قرآن بدل دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل یا ایھا الناس، محبوب کہہ دو، تم ڈنکے کی چوٹ کہہ دو، انی رسول اللہ الیکم، میں تم سب کی طرف، عجم کیا، عرب کیا، پشم کیا، جنوب کیا، شمال کیا، مغرب کیا، سب کی طرف، تمام کائنات کی طرف میں رسول بن کر آیا ہوں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی رب کا ہے جس نے مجھے تمام کائنات کا رسول بنایا. اسی رب کا ہے، تمام کائنات اسی کی ہے.
آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے اسی نے تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں یونس الغور موٹا خنزیر کا بچہ وہ کہتا ہے اللہ آدمی ہو سکتا ہے، اس لیے الریاض جو ہے نا الرا اس ٹی وی کا نام مطلب سمجھو کہ ریاض کا پہلا لفظ را ہے، ریاض کا پہلا لفظ را ہے، اور اسی را کے نام پہ اور جو امام مہدی الو کا پٹھا کاڑا دھوت ریاض اس کے نام پہ الرا اسٹیشن اس کا ہے، الرا اس کے نام پہ ہے الرا، اور انڈیا کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ان کو بھی اپنا مرید بنا لیتا ہے یہ الرا ان کی ہے وہ ایجنسی کوئی۔ بہرحال یہ الرا جو ہے ریاض گو شاہی کا را کا پہلا جو لفظ ہے، اور الرا لفظ ہی غلط ہے، الرا لفظ ہی نہیں الرا ہے، الرا لفظ ہی نہیں، الرا لفظ ہی غلط ہے، جس طرح ہم پڑھتے بھی غلط ہے۔ الریاض کمپنی ہے نا، اس کے پنکھے ہیں تو ہم کہتے ہیں الریاض کا پنکھا لیا، الریاض نہیں ہوتا، الریاض کا پنکھا ہم نے لیا ہے۔ چلو، وہ رب جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں وہی ہے، اور وہ رب اس کی خصوصیت یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اور جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس رسول پر جو نبی ہے، امی ہے، کسی کا شاگرد نہیں، کسی سے پڑھا ہوا نہیں، الذی یؤمن باللہ، جو بھی ایمان لائے اللہ پر